رد عمل کی بلاغت، تحریر بلال شوکت آزاد، آواز اطلس علی۔ رد عمل کی بلاغت، ہم کب سمجھیں گے کہ کب نہیں بولنا اور کب بولا ہے۔ بالغی ایک عمر کا نام نہیں، ایک شعور کا نام ہے، اور افسوس کہ ہم ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جو جسمانی بلاغت پر تو واویلا کرتا ہے، لیکن ذہنی، فکری اور نظریاتی بلاغت سے یکسر ناآشنا ہے۔ یہاں 14 سال کا بچہ بھی مذہبی فتوے دیتا ہے اور 70 سال کا بابا بھی ٹویٹر پر میم سے سیاست چلاتا ہے۔ کوئی فرق، کوئی ترتیب، کوئی تدبیر، کوئی شعوری ساخت نہیں، جذبات کا طوفان ہے اور رائے کا تعاون، جو جس کو جب چاہے لگا دے، پھیلا دے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ کب بولنا ہے، کب چپ رہنا ہے، کب ریاست بن کر رد عمل دینا ہے، کب صرف ایک شہری بن کر دکھ سننا ہے، کب مسئلہ سیاسی ہے، کب مذہبی، کب نظریاتی، کب تہذیبی، کب صرف حادثاتی، کب ہمیں آواز بلند کرنی ہے، کب آنکھیں بند کرنی ہے، کب سینہ سیر ہونا ہے اور کب پشت پر بندوق رکھ کر صرف دعا کرنی ہے۔ ہماری حالت ایک ایسی قوم کی ہے جو ہر میدان میں، ہر رد عمل میں، ہر لمحے میں، ہر کرب میں جذباتی طور پر بالغ اور عقلی طور پر نابالغ ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملہ ہوا اور ہمارے رد عمل دیکھیے۔ کچھ اسے شیعہ سنی مسئلہ بنا بیٹھے، کچھ اسے امریکہ ایران کی پراکسی وار مان کر اس پر لطیفے چسپاں کر بیٹھے، کچھ نے اسے پاکستان کے مفاد کے تناظر میں ناپ تول شروع کر دی، کچھ نے کہا ایران نے کبھی ہمارے ساتھ نہیں دیا، ہم کیوں دیں، کچھ نے کہا ایران کی سیاست اور عربوں کا فرق دیکھو، کچھ نے مرگ بر اسرائیل لکھا اور پھر آلو گوشت کھا کر سو گئے۔ کیوں؟ کوئی یہ نہ پوچھ سکا کہ یہ واقعہ مذہبی ہے یا فوجی، سیاسی ہے یا انسانی، ریاستی ہے یا صرف نظریاتی۔ ہماری قوم ہر واقعے پر ری ایکشن دیتی ہے لیکن رسپانس نہیں دیتی۔ ہم خود سے نہیں پوچھتے کہ ہم کس حیثیت سے بول رہے ہیں، ایک شہری کی، ایک عالم کی، ایک مبصر کی، ایک کارکن کی یا ایک ریاستی وکیل کی۔ ہمارا رد عمل کی نفسیات ایسی ہو چکی ہیں جیسے کوئی تیزاب زدہ معاشرہ ہو، جو ہر قطرہ پانی کو خطرہ سمجھتا ہو، ہر سایہ دشمن لگتا ہو اور ہر فکری اختلاف غداری محسوس ہوتا ہو۔ ایران پر حملہ ہوا تو ہمارا رد عمل، شیعہ سنی تناظر میں ایران تو ویسے بھی رافضی ہے، سیاسی تناظر میں ایران تو بھارت کے قریب ہے، ہمیں کیا، مذہبی تناظر میں ایران پر رحم تو ہو مگر عقیدے کا تحفظ پہلے، نظریاتی تناظر میں ایران تو انقلاب ایکسپورٹ کرتا ہے، اسے سبق ملنا چاہیے، انسانی تناظر میں معصوم بچے، عورتیں، شہری مارے گئے، ریاستی تناظر میں پاکستان کو نیوٹرل رہنا چاہیے۔ یعنی ہر بندہ اپنے رد عمل کی ڈائس پر بیٹھا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ رد عمل کون دے، کب دے، کیسے دے، کس حیثیت سے دے۔ کیا ہم اجتماعی طور پر پاگل ہو چکے ہیں، یا ہم بس ایک ایسے معاشرے میں سانس لے رہے ہیں جہاں رد عمل دینے کے لیے صرف جذبات کافی ہیں، عقل، علم، ترتیب، تربیت سب غیر ضروری۔ کسی بھی مہذب قوم میں رد عمل کی 7 پرتیں ہوتی ہیں: ریاستی، نظریاتی، معاشرتی، مذہبی، انسانی، واقعاتی۔ اور ایک بالغ قوم یہ جانتی ہے کہ کس پرت پر کس وقت کس لہجے میں بولنا ہے، لیکن ہم جذباتی حیوان بن چکے ہیں، ہر معاملے میں ریا کشتنی، ٹڈی دل۔ ہماری دکھ کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ ہم وقت اور مقام کے شعور سے محروم ہیں۔ ہم سعودی عرب سے ایران تک، ترکی سے مصر تک، شام سے لبنان تک، ہر جگہ صرف فوراً بولنا چاہتے ہیں، بس بولنا۔ کچھ ہمیں کسی کو بھی علم ہو یا نہ ہو، سیاق کو ہو یا نہ ہو، حیثیت ہو نہ ہو، یاد رکھو رد عمل کی فطرت کوئی فیصلہ نہیں کرتی،
इंसान की अकल उसे रास्ता देती है और अगर अकल छुट्टी पर हो तो रद्द अमल दरिंदगी में बदल जाता है। यही हमने किया। ईरान पर हमला इसराइल ने किया और हमने ईरान पर फतवे दे दिए। क्या ये बालक कौम की निशानी है? क्या यही शऊर है? क्या यही उम्मत का अंदाज़ है? हमें फ़र्क करना सीखना होगा। जब इसराइल हमला करे तो रद्द अमल सियासी भी हो सकता है, फ़ौजी भी, इंसानी भी, मगर पहले रियासती पोजीशन वाज़ेह हो। जब किसी मुल्क के शहरी मारे जाएं तो इंसानी रद्द अमल अक़ीदे से बालातर होकर देना सीखें। जब किसी मुल्क की क़यादत टारगेट हो तो नज़रियाती रद्द अमल होश से दिया जाए, ना कि बुग़्ज़ या इश्क में। जब किसी वाक़े की नौयत खालस मजहबी हो तो इल्मी अंदाज़ इख्तियार किया जाए, ना जज्बाती नफसाती। और कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि पास चुप रहना ही अकल है। आखिर हम कब बालग होंगे? जब हम ये सीख जाएंगे कि हर मामले को एक ही चश्मे से नहीं देखना, जब ये समझ जाएंगे कि हर रद्द अमल मेरा ज़ाती अक़ीदा नहीं होता, कभी इज्तिमाई मसलहत, कभी रियासती खामोशी भी लाज़िम है। जब हम जान लेंगे कि बोलना हर जगह फ़र्ज़ नहीं होता, कभी खामोशी भी ईमान होती है। दुनिया हमें ना हमारे अलम से, ना हमारे इस्लामी थ्रेड से, ना हमारे यूट्यूब फतवों से, बल्कि हमारे रद्द अमल की संजीदगी से पहचानती है। और फिलहाल हमारी शनाख्त एक चीखते हुए इख्तिलाफ ज़दा अदम बलागत का शिकार हजूम की है, जो हर आहट पर हमला कर देता है। यह वक्त है खुद को समझने का, न सिर्फ दूसरों को देखने का, बल्कि अपने अंदर झांकने का, वरना हम मरते रहेंगे, हर सानहे में भी, हर रद्द अमल में भी, ज़िंदा लाशों की तरह जो न हमदर्दी में बालग हैं न दुश्मनी में। बड़े हो जाओ यार।